الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، اور قرآن پاک سے تسلسل کے ساتھ تفسیر قرآن کا سلسلہ صراط الجنان، جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ایک زبردست تفسیر ہے، جس کو قبلہ شیخ التفسیر مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ اس سے ہم سن رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام تک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 تک ہم نے سننے، پڑھنے، سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ اللہ کریم ہمیں حق کو سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آیت نمبر 109 سورہ بقرہ، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ: اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر خوب حق ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں، تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنگ احد کے بعد یہودیوں کی ایک جماعت نے حضرت حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مرتد ہونے کی دعوت دی، یعنی اسلام سے پھرنے کا انہوں نے مشورہ دیا۔ ان بزرگوں نے سختی سے رد کر دیا اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعے کی خبر دی۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہتر کیا اور فلاح پائی۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ ایسے کئی ہیں اہل کتاب میں سے، کثیر ہیں کہ جو یہ تمنا کرتے ہیں، ودہ جو ہوتا ہے عربی میں جب بولا جائے تو دل کی جو خواہش ہوتی ہے نا، بندہ بہت دل سے کوئی چیز چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ یہودی بڑی دلی خواہش رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں حق کی طرف سے پھیر دیں، ایمان سے کفر کی طرف لوٹا دیں، اور اس کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، مشورے دیتے رہتے ہیں۔ اور یہ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمانوں کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا اور یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں، یہ کس وجہ سے تھا؟ اس کو بھی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حسد کی وجہ سے تھا۔ ان کے دلوں میں جو حسد تھا، اس حسد کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے اور انہیں بھلائی سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا ناظرین کرام کہ حسد اتنا بڑا عیب ہے کہ انسان اس کی وجہ سے نہ صرف خود بھلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے دور رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو یا فرمایا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حسد سے بچو، کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ کی نافرمانی کی گئی، اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ کی نافرمانی کی گئی۔ آسمان میں شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور گمراہ ہوا، راندہ درگاہ ہوا، مردود ہوا، اور زمین میں قابیل نے حضرت حابیل اپنے بھائی سے حسد کیا اور اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص اپنے مال و دولت یا اثر و وجاہت سے گمراہی اور بے دینی پھیلاتا ہو
تو اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی نعمت کے زوال کی تمنا حسد میں داخل بھی نہیں اور حرام بھی نہیں۔ حسد البتہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنے اور یہ تمنا کرنے کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں۔ اور اگر یہ تمنا کرے کہ یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی مل جائے، تو یہ حسد نہیں ہے بلکہ یہ رشک ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو اپنی اصلاح نفس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی دینی یا دنیاوی اہم کام میں مصروف ہو، اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ عین حالت جہاد میں بھی نماز خوف کا حکم موجود ہے۔ طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے نماز اور تقوی کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی نیکی کی دعوت میں یا علم دین کے حصول یا کسی دوسرے اہم دینی کام میں مشغول ہے، اسے اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کتنا زبردست درس ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو بہت مصروف ہوتے ہیں، چاہے وہ دینی کاموں میں مصروف ہوں، لیکن بہرحال اپنی اصلاح اور باطن کی خاص کر اصلاح، اپنے دلوں کے معاملات کی اصلاح، جو خیالات کی اصلاح ہے، جو اندر کے معاملات کی اصلاح ہے، خود پسندی ہے، حسد ہے، تکبر ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے اور عجب ہے، گمان کے حوالے سے جو معاملات ہیں، بدگمانی، خوش گمانی، اس میں انسان کو اپنے حالات اور کیفیات پر غور کرنا اور ان کی اصلاح کی طرف کوشش کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے ناظرین کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی ہی جائیں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی۔ ان کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ ان کی یہ بات اپنی رائے سے ہے، اپنا ہی بنایا ہوا ڈھکوسلا ہے، اس پر نہ توریت سے ان کے پاس دلیل ہے، نہ انجیل سے دلیل ہے، اور نہ ان کتابوں میں ایسا کچھ کہا گیا۔ اگر وہ سچے ہیں تو اپنا سورس بتائیں، اپنی دلیل بتائیں کہ یہ بات کہاں سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ان کی من گھڑت تمنا ہے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور بغیر کسی بنیاد کے جنت میں داخلے کے زبانی دعوے کرنا یہ حماقت اور جہالت ہے۔ ایک امید ہے جسے عربی میں رجا کہتے ہیں، اور ایک خام خیالی جسے عربی میں امنیہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر بڑی پیاری گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ آپ سماعت فرمائیں۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں رجا یعنی امید دل کی اس راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے، لہذا اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں، اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا اضطراب کے ساتھ ہوں تو اسے امید نہیں بلکہ دھوکہ اور بے وقوفی کہا جائے گا، اور اگر اسباب کے ہونے یا نہ ہونے کا علم نہ ہو تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں۔ اہل دل حضرات جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے۔ ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادت زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے اور نہریں کھودنے اور ان زمینوں میں پانی جاری کرنے کی طرح ہے، اور دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج کوئی پھل نہیں لاتا، اور قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے، اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، اور کھیتی کا بڑھنا ایمان کے بیج کے بغیر ناممکن ہے، اور جب دل میں خباثت اور برے اخلاق ہوں تو ایمان بھی بہت کم نفع دیتا ہے،
جیسے بنجر زمین میں بیج سے فصل پیدا نہیں ہوتی، تو مناسب یہی ہے کہ آدمی کے مغفرت کی امید رکھنے کو کھیتی باڑی کرنے والے پر قیاس کیا جائے. یعنی جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے، اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ ہی بدبودار ہوتا ہے، اور پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے. ضروریات سے مراد وقت پر پانی دینا، زمین کو کانٹوں اور گھاس پھوس نیز ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا جو بیج کو بڑھنے سے روکتی ہیں یا خراب کر دیتی ہیں. تو جو یہ سب کام کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر آفات سے بچائے گا یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو رجا یعنی امید کہتے ہیں. اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے، جو شور زمین ہو اور بلندی پر ہو جس تک پانی بھی نہ پہنچ سکتا ہو، بیج کی پرواہ بھی نہ کرے، پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے، تو اس انتظار کو بے وقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں. اسے امید کوئی بھی نہیں کہے گا. اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس پہ پانی نہیں ہے، اب وہ بارش کے انتظار میں ہے، اور یہ ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے بارش برسا سکتا ہے، تو اب کوئی بارش کا انتظار کرتا ہے، تو اس انتظار کو تمنا کہتے ہیں، رجا نہیں کہتے. تو گویا رجا کا لفظ کسی ایسی پسندیدہ چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام یا اکثر اسباب تیار کر دیے گئے ہوں جو بندے کے اختیار میں ہیں. صرف وہی اسباب باقی رہ گئے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے تمام نقصان دہ اور فاسد کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں. پس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کو عبادات کا پانی پلاتا ہے، دل کو بد اخلاقی کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتے دم تک منتظر رہتا ہے، مغفرت تک پہنچانے والے اچھے خاتمے کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی امید ہے، یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے. اور اگر ایمان کے بیج کو عبادات کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذات میں منہمک ہو جائے اور پھر بندہ مغفرت کا انتظار کرے، تو اس کا انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا کچھ ارشاد فرمایا، الاحمق من اتبع نفسہ ہواہا، بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لاتا ہے اور وتمنى علی اللہ الامانی، اور اس کے باوجود اللہ سے تمنائیں رکھتا ہے. یہ بے وقوفی ہے کہ وہ بڑا کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اس سے اور اس کے اعمال سے تو بے پرواہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے سزا نہیں دے گا بلکہ جنت میں داخل کر دے گا اور وہ اس کی من چاہی چیزیں اسے دے گا. یہ تمنا کرنا بے وقوفی کہا گیا. اللہ اللہ اللہ، کس بہترین انداز میں امید اور انتظار اور تمنا، اس کی وضاحت اور صراحت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کیفیات پہ غور کریں کہ ہم کس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں اور ہماری کیا پوزیشن ہے. ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمنا رکھتے ہیں یا انتظار ہے ویسے ہی خواہ مخواہ کا، یا ہماری جو کیفیت ہے وہ امید والی ہے، رجا والی. اور ایماندار کو امید رکھنے کا کہا گیا، انتظار کا نہیں کہا گیا کہ کچھ بھی نہ کرے، ویسے ہی بیٹھا رہے خواہ مخواہ، گناہ بھی کرتا رہے معاذ اللہ، عبادتیں بھی چھوڑتا رہے اور پھر جنت کا انتظار کرے. یہ بے وقوفی ہے. اور وہ امید رکھے. امید کیا ہے؟ وہ یہ کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، گناہوں سے بچتا بھی رہے، رب کی عبادت بھی کرتا رہے، اپنی ناتوانی بھی اللہ کے سامنے پیش کرتا رہے اور اپنی کمزوری بیان کرتا رہے، اپنی طاقت بھر لگا رہے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرتا رہے، پھر جنت کی امید رکھنا حقیقت میں امید کہلائے گا. اس لیے کہا گیا الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے، اس میں امید کا لفظ ہے. تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ امید اور چیز ہے، انتظار اور چیز ہے، اور تمنا اور چیز ہے. اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے گا. ہمارے پاس وہ کام نہیں، لیکن اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اس کی ہم تمنا بھی رکھتے ہیں. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے
اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین کرام، جنت میں داخلے کا حقیقی معیار ایمان صحیح اور عمل صالح ہے، اور کسی بھی زمانے اور کسی بھی نسل اور قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان اور عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ البتہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ ماننے والے کا ایمان بالکل صحیح نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی عمل ایمان کے بغیر درست نہیں ہو سکتا۔ گویا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھے اور اچھے عمل کرے وہ جنت کا مستحق ہے۔ چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے جواب میں یہ فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں کیوں داخل نہیں ہوگا، جبکہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہماری سورس ہے، یہ آیت مبارکہ اور اس طرح کی بیشتر آیتیں کہ جنت میں کون جائے گا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ اچھے کام کرنے والا ایمان صحیح کے ساتھ۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ، اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی شے پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی شے پر نہیں، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان پہلوں جیسی بات کہی، تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بار نجران کے عیسائیوں اور مدینہ کے یہودیوں کے علماء کی بارگاہ رسالت میں آپس میں بحث ہو گئی، اور بحث کیا تھی؟ آپس میں شور مچا رہے تھے، اور یہودی کہتے تھے کہ عیسائیوں کا کوئی دین نہیں، اور عیسائی کہتے تھے یہودیوں کا کوئی دین نہیں، اور یہ ایک دوسرے کو لا دین اور بے دین قرار دے رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ علم ہونے کے باوجود یہ یہود و نصارہ نے ایسی جاہلانہ گفتگو کی، حالانکہ انجیل شریف کو نصارہ مانتے ہیں، اس میں توریت شریف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہے، اور توریت جس کو یہودی مانتے ہیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان تمام احکام کی تصدیق ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی اس روش کے بیان میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں بیان کیے گئے احکام سے آگاہ بھی ہیں، اور اس کے باوجود ان احکام پر عمل نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو فقط ان احکام پر جو ان کی خواہشات کے موافق ہوں، اور جو احکام ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے ان پر عمل نہیں کرتے، انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے کسی بات کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ اس وقت ہوگا کہ جب علم اٹھ جائے گا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، میں تمہیں مدینے کے فہیم لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ کیا یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ لیکن ان میں سے کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح مسلمان قرآن پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اور جو اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور جاہل برابر ہے۔ تو یہ حال ہو جائے گا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آج ایسے حالات بہرحال ہمیں نظر آ رہے ہیں، مسلمان قرآن پڑھتے بھی ہیں تو اس پر عمل بہت تھوڑا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے اور اس کے احکام و تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اہل کتاب کے علماء کی طرح جاہل بت پرستوں اور آتش پرستوں نے ہر دین کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ دین کچھ ہے ہی نہیں۔ انہی جاہلوں میں سے مشرکین عرب بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دین کے بارے میں ایسے ہی کلمات کہے کہ یہ دین بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ
لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ترجمہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ناظرین، یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی کے متعلق نازل ہوئی، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے یہودیوں پر حملہ کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، ان کے بیوی بچوں کو قید کر لیا، توریت کو معاذ اللہ جلا دیا، بیت المقدس ویران کر دیا، اس میں گندگیاں ڈالیں، خنزیر ذبح کیے۔ یوں بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی طرح ویران رہا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں مسلمانوں نے اسے دوبارہ بنایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتداء اسلام میں حضور علیہ الصلوۃ اور آپ کے اصحاب کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور صلح حدیبیہ کے وقت اس میں نماز اور حج سے منع کیا تھا۔ ذکر میں نماز، خطبہ، تسبیح، وعظ، نعت شریف اور صالحین کے حالات کا بیان سب داخل ہے۔ ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ ہی برا ہے، لیکن مسجدوں میں خصوصاً زیادہ برا ہے کہ وہ تو اسی کام کے لیے بنائی گئی ہیں۔ مسجد کو کسی بھی طرح ویران کرنے والا ظالم ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو مسجد میں آنے یا مسجد کی تعمیر سے روکنے والا، مسجد یا اس کے کسی حصے پر قبضہ کرنے والا، مسجد کو ذاتی استعمال میں لینے والا، مسجد کے کسی حصے کو مسجد سے نکالنے والا، یہ سب لوگ اس آیت کی وعید میں داخل ہیں۔ تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ شریف کے کتاب الوقف کا مطالعہ کریں۔ البتہ یہ یاد رہے کہ جس پر غسل فرض ہو، منہ کی بدبو والے، لہسن کی پیاز وغیرہ بدبودار چیزوں کی بو جس کے منہ سے آ رہی ہو، اسے روکنا اس میں داخل نہیں، کہ یہ حقیقت میں مسجد سے تکلیف دہ یا نامناسب چیزوں کو دور کرنے کے حکم میں آتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کے نزدیک دوسری مسجد اس نیت سے بنانا کہ پہلی مسجد ویران ہو جائے، یہ بھی حرام ہے کہ یہ بھی مسجد کی ویرانی میں کوشش کرنا ہے۔ البتہ اگر کوئی مسجد بنائے تو اس کی نیت پر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ اس نے بری نیت سے ہی مسجد بنائی ہوگی۔ مزید آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ مسجد میں ادب و تعظیم اور خوف کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ نڈر و بے باک ہو کر اور آداب مسجد کو پامال کرتے ہوئے داخل ہونا مسلمان کا کام نہیں ہے، اور جو ایسا کرے اس کے لیے وعید بھی بیان فرمائی کہ کیا ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے ان کے لیے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ بیت المقدس ویران کرنے والوں کو دنیا میں یہ رسوائی پہنچی کہ وہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے۔ خلافت فاروقی و عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا اور بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے۔ مسجدوں اور مسجدوں سے تعلق رکھنے والوں سے نفرت کرنے والوں کو یہ وعید اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔